اب اس کے بعد جو ہے مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ ہم بستری یعنی آپس میں دونوں کے معاملات کے شب زفاف کے گزار دینے کے بعد جو دونوں کے جو راز کی باتیں ہیں، جو دونوں کے خلوت کی جو باتیں ہیں، تنہائی کی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو بیان کرنے کے متعلق مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ میاں بیوی، شوہر بیوی اپنے خلوت کی باتوں کو، تنہائی کی باتوں کو دوسرے سے بیان نہ کریں، نہ بیوی بیان کرے، نہ شوہر بیان کرے اپنے دوستوں سے، نہ بیوی اپنی سہیلیوں سے بیان کرے، کیونکہ یہ ان اعظم امانت عند اللہ یوم القیامہ، کیونکہ یہ دونوں کی جو آپس کی جو باتیں ہوئی ہے یہ سب کیا ہے؟ امانت ہے، اور امانت کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو یہ دونوں کی جو بوس و کنار اور ہم بستری کے متعلق حرکات اور سکنات ایک بڑی امانت ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے سب سے بدتر اور شریر وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا اور اس کی بیوی اس کے آغوش ہو اور اس کی پوشیدہ باتیں ظاہر کرے، یعنی ایک دوسرے جو ہے کی آپس کی باتیں، یعنی یا وہ ایک دوسرے اپنے تمام رازوں کو، رات کی پوری گفتگو کو، پورے احوال کو، پورے واقعات کو شوہر نے مرد نے اپنے دوستوں کو بتایا اور عورت نے اپنی سہیلی کو بتا دی۔ تو اس طرح کی اگر بات دونوں میں سے ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخصوں میں ہوگا اور سب سے جو ہے نا شریر ترین لوگوں میں ہوگا۔ اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں وعظ فرمایا، اور وعظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس طرح کام کرتے ہیں؟ مردوں کی طرف آپ نے مخاطب ہوگا کہ دونوں آپس میں تعلقات قائم کرنے کے بعد کیا یہ لوگ آپس کی ایک دوسرے کے راز کو مرد بیان کرتے ہیں؟ تو تمام مرد خاموش رہے، تمام لوگ کیا تھے وہاں پر خاموش تھے۔ اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورتوں کی جماعت کی طرف مخاطب ہوئے اور حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جو تنہائی کی باتوں کو، یعنی شوہر بیوی کی جو باتوں کو جب کوئی بیوی اپنے سہیلیوں کو بتاتے ہیں تو عورتیں بھی تمام خاموش رہی، مرد بھی خاموش رہے، عورتیں بھی خاموش رہی، لیکن ایک عورت اٹھی اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی خاموش ہیں، عورتیں بھی خاموش ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نہ یہ کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں، اس کا انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے مرد حضرات سے بھی واقع ہو رہا ہے اور یہ بات جو ہے عورتیں سے بھی یہ واقع ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ جو ہے شب زفاف کی جو باتیں ہوتی ہے ان باتوں کو مرد بھی بیان کرتے ہیں اپنے دوستوں سے اور عورتوں بھی بیان کرتی ہیں اپنی سہیلی سے۔ وہ عورت اٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں یہ باتیں کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح بیان کرنا گویا کہ اسی طرح سے ان دونوں اس کی مثال ہے کہ گویا کہ جن اور ایک جنیہ یعنی شیطان نے کیا کہ اپنے مؤنث سے کھلے طور پر تمام کے سامنے بھری بازار میں اس نے کیا صحبت کیا، اور اس نے اپنے رازوں کو الفاظ سے بیان نہیں کیا بلکہ تمام لوگ اس کے عمل کو دیکھے، تمام لوگوں نے اس کے عمل کو دیکھا، تو گویا کہ اس شخص کی مثال اسی طرح سے ہے جو اپنے رازوں کو دوسروں سے بیان کر دے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی مثال اسی طرح سے ہے، اس جن اور جنیہ کے مانند ہے، اس شیطان اور شیطانیہ کے مانند ہے کہ جس نے علل اعلان جس نے صحبت کی اور جس کو تمام بازار والوں نے دیکھا ہے۔ تو اس طرح کے رازوں کو بیان کرنا گویا کہ شیطانی عمل ہے، شیطان کا طریقہ ہے، اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے اور شیطانوں کی طرح گویا کہ اس نے ایک عمل کیا ہے، تو اس کی وعیدیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ فلا تفعلوا انما ذلك مثل الشیاطین لقی الشیطان فی طریق فغشاہ والناس ينظرون، کہ شیطان اپنے شیطانیہ سے وہ سب کے سامنے وہ ملتے ہیں، پھر تمام راستے والے اس کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ اخلاقی جرم ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، اور یہ بڑی گھناؤنی بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کیا کر رہے ہیں، دوسروں کو بیان کر رہے ہیں، اپنی عزت و شرافت کو ایک دوسرے کے سامنے کھول رہے ہیں۔ اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو یہی مطلب ہے کہ وہ اپنی عزت کو بتا رہا ہے، اپنی شرافت کو بتا رہا ہے، اگر کوئی عورت بیان کر رہی ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ بڑی گھناؤنی اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے اور یہ جرم ہے، اس سے اجتناب کرنی چاہیے کہ یہ باتیں کسی کو نہ بیان کریں، کیونکہ یہ عام طور پر حیا کی باتیں ہیں اور حیا سوز باتیں ہیں، اور مسلمان کیا ہے؟ حیا کرنا ہے، مسلمان با حیا ہوتا ہے، مسلمان کی علامت کیا ہے؟ حیا دار ہے، حیا اس کے اندر بھری ہوئی ہونی چاہیے۔